نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے جس اللہ رب العزت نے مجھ کو آپ کو بلکہ ساری انسانیت کو پیدا کیا۔ نہ صرف ہم سب کو پیدا کیا ہے بلکہ پیدا کرنے سے پہلے ہی ہماری سب کی روزی کا بھی بندوبست کیا۔ تمام تعریفات تمجیدات تسبیحات اس اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے جس کی خوبیوں کی نہ تو ابتدا ہے نہ انتہا، وہ اولاد سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے۔ لاکھاں کروڑاں ریت کے ذرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر، سمندر کے پانی کے قطرات سے بڑھ کر، بے شمار بحد و حساب انگت لا تعداد نبی اکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہوں۔ اس مختصر حمد و صلات کے بعد ناظرین اکرام، میں اپنے رب کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اس بابرکت مجلس میں جس موضوع پر بحث کروں گا وہ میرا موضوع ہے، وہی ہے جس کے وجود پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی کہ اللہ رب العزت کے وجود پر کسی قسم کی کوئی دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عالم اسلام کے ایک مشہور مفکر متولی الشرعی نے اپنی کتاب عقیدۃ المسلم میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ پورے قرآن کے اندر کوئی ایک بھی دلیل اللہ رب العزت کے وجود پر نہیں دی گئی۔ ہاں اتنا تو ہے، قرآن میں بے شمار اللہ کی توحید پر دلیلیں تو موجود ہیں، قرآن حکیم میں بے شمار یہ دلیلیں موجود ہیں کہ اللہ احد ہے، واحد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، لجپال ہے، غریب نواز ہے، امیر نواز ہے، بیٹیاں دینے والا ہے، بیٹے دینے والا ہے، بیڑی ڈوبنے اور تارنے والا ہے، اور فریاد رس ہے، دکھی لاچار کی پریشان حال کی پکار کو سننے والا ہے، دعاؤں کا سننے والا ہے، گنج بخش ہے، غوث العظم ہے۔ یہ سب دلائل قرآن میں موجود ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی توحید کے، اللہ کے احد ہونے پر، اللہ کے لجپال ہونے پر، اللہ کے غریب نواز ہونے پر، اللہ رب العزت کے امیر نواز ہونے پر، اللہ رب العزت کے بیٹیاں دینے اور بیٹے دینے پر، یا دونوں نہ دینے پر، یا دونوں ملا کر کے دینے پر، بیڑی ڈوبنے اور تارنے پر، لہٰذا اللہ کے گنج بخش ہونے پر، یہ دلائل تو قرآن میں موجود ہیں، لیکن اللہ کے وجود پر ایک بھی دلیل قرآن میں موجود نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے وجود پر قرآن میں کوئی دلیل کیوں نہیں موجود؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے قرآن میں اللہ کے وجود پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العزت کا جو وجود ہے وہ بدیع ہے، فطری ہے، وجدانی ہے، نظری نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت کا وجود نظری ہوتا تب دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہوتی۔ اللہ کا وجود بدیع ہے اور بدیع چیز پر دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں ذرا بدیع کی ڈیفینیشن سمجھ لیں، بدیع کس کو کہتے ہیں؟ بدیع کہتے ہیں ہر اس علم کو جو بنا غور و فکر کے اپنے آپ سے اکتساب ہو جائے، حاصل ہو جائے، اس علم کو بدیع کہتے ہیں۔ اور نظری اس علم کو کہتے ہیں جو غور و فکر کے ساتھ خود بدیع سے اکتساب جس کا کیا جائے اس کو نظری کہتے ہیں۔ تو لہٰذا بدیع چیز کے اوپر دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ چند ایک مثالوں کے ساتھ اس بات کو سمجھ لیں۔ مثلا کوئی کہے کہ آگ گرم ہے، النار حارۃ، آگ گرم ہے، اب جس کو وہ کہہ رہا ہے وہ آگے سے کہے کہ بھائی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آگ گرم ہے تو اس پر دلیل پیش کرو۔ تو لہذا جو دلیل مانگ رہا ہے، جس سے دلیل مانگی جا رہی ہے، اب وہ غصے میں آئے گا اور کہے گا کہ کیا تو احمق اور بے وقوف ہے، اور ایک تھپڑ اس کو رسید کرے گا اور کہے گا کہ اس میں دلیل کی بات ہی کیا ہے؟ اگر تجھ کو میری بات کا یقین نہیں ہے تو جاؤ جا کر کے آگ میں ہاتھ ڈال لو، تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا کہ آگ گرم ہے کہ ٹھنڈی ہے، کیونکہ آگ کا گرم ہونا بالبداہت ثابت ہے۔ بھائیو اسی طرح اگر کوئی بندہ کہے کہ برف ٹھنڈی ہے اور پھر آگے سے کوئی دلیل مانگے، بھائی اگر آپ کہہ رہے ہیں برف ٹھنڈی ہے تو اس پر دلیل پیش کرو، تو پھر اس کو غصہ آئے گا، کہے گا بے وقوف، سفیہ، ناداں، احمق، کیا تجھے میری بات پر یقین نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ برف ٹھنڈی ہے، تو دلیل مانگ رہا ہے، اس میں دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، جاؤ جا کر کے برف کو ہاتھ میں پکڑ کے دیکھ لو، تمہیں خود بخود علم ہو جائے گا کہ برف ٹھنڈی ہے کہ گرم ہے، کیونکہ برف کا ٹھنڈا ہونا بالبداہت ثابت ہے۔ اسی طرح تیسری مثال یہ لے لیں
مثالیں بہت ہیں۔ تیسری مثال یہ لے لیں کہ اگر کوئی کہے کہ بھائی فضا میں ہوا ہے، اب کوئی کہے کہ ہوا تو دکھائی نہیں دیتی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فضا میں ہوا ہے جبکہ ہوا ہمیں دکھائی نہیں دے رہی، تو لہذا ہمیں دلیل گھٹنے لگے گا۔ یہ ہوا کا موجود ہونا یہ بالپدا ثابت ہے، اس میں دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح بھائی اللہ رب العزت کا وجود بدی ہے، نظری نہیں ہے۔ اگر نظری ہوتا، نظر آتا ہوتا تو دلیل کی ضرورت ہوتی، وہ تو بدی ہے، بدی چیز پر دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ تو لہذا سلسلہ گفتگو جاری ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلی ویڈیو میں ہم یہاں سے اپنی بات کو شروع کریں گے۔ تو السلام۔